بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. سورہ صف کا پہلا رکوع چل رہا ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے یہ عمل کہ کوئی بندہ اسلام کی حفاظت کے لیے جہاد کی صفوں میں مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہو. پھر دو قوموں کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح تم نافرمانی نہ کرنا اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح تم نافرمانی نہ کرنا. یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ سمجھائی کہ سب سے ظالم آدمی، سب سے اسلام کا دشمن اور رسوائی کا حقدار کون ہے. وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں. یہی سب سے زیادہ ظالم اور گمراہ اور اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کے حقدار ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اسلام کو مٹا دیں، اللہ کے نبی کی بات کو ہٹا دیں. مشرک اور کافروں کی یہی خواہش ہوتی ہے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اسی کو اسلام کی طرف پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو سیدھی راہ پر نہیں لاتے. اصل میں ان جن دو قوموں کا تذکرہ ہوا، قوم موسیٰ اور قوم عیسیٰ، ان دونوں نے اللہ تعالیٰ پر افتراء اور جھوٹ باندھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سمجھایا کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولا ہے یہ بڑے ظالم ہیں. آپ اس طرح کی باتوں میں آپ نہ آنا، ورنہ تم بھی ظالم ہو کر کے گمراہ بن جاؤ گے. پھر جو انجام عذاب ان کا ہوگا وہی انجام تمہارا بھی ہوگا. انہوں نے کیا جھوٹ باندھا تھا؟ عیسائیوں نے بولا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. اور حضرت عیسیٰ کی امی بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ. یہ ظالم کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ. اور اسی طرح سے یہودی لوگ کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. انہوں نے یہ غلط بات کہاں سے پھیلائی؟ اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ابو تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا. حضرت جبرائیل آئے، آ کر کے بی بی مریم کے سینے کے اندر پھونک ماری، اس پر اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے. ویسے آج کے زمانے میں بھی آدمی اگر تھوڑا سا سوچے
جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پانی کے گندے قطرے سے پیدا ہوتا ہے نا، گندے پلیت چند قطرے ہیں، ان سے ایک خوبصورت بچہ پیدا ہو جاتا ہے، انسان پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین ایک گندے قطرے سے، پانی کے قطرے سے خوبصورت انسان بنا سکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہوا کے ذریعے سے، پھونک کے ذریعے سے اگر بنا دیں تو اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ حضرت بی بی مریم کا کوئی شوہر نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کا کوئی ابا نہیں ہے، تو لگتا ہے کہ اللہ ہی اسی کا ابا ہے اور بی بی مریم کا شوہر ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہودیوں نے بولا کہ حضرت عزیر 100 سال تک سوئے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کہیں سے جا رہے تھے تو ایک بہت آباد بستی تھی، باغات تھے، کھیتی باڑی، لوگ، تو اس کے دل کے اندر بات آئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر کے، مٹا کر کے پھر دوبارہ زندہ کریں گے، یہ کیسے ہوگا؟ انکار نہیں تھا، ایک آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کو سلا دیا۔ وہ ایک خچر پر جا رہے تھے، کسی گدھے پر جا رہے تھے، سواری تھی، اسی کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں، کھجور پانی وغیرہ بھی تھا۔ یہ جیسے ہی سوچا اسی بستی کے آبادی اور بربادی کا، تو اس کو نیند لگی، کسی درخت کے نیچے سو گئے۔ جیسے سو گئے تو ایسی نیند لگی کہ 100 سال گزر گئے۔ 100 سال کے بعد جیسے ہی آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ میری سواری ہے ہی نہیں۔ کھانے کو دیکھا، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اسی ٹائم پر جیسے کھانے کی طرف دیکھا تو کھانے کی چیز کھجور بھی صاف شفاف پڑی ہوئی ہے، کوئی کیڑا اس کو نہیں لگا، کوئی خشک ہو کر کے خراب نہیں ہو گئی، اور پانی دیکھا تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، جلدی کھایا پیا۔ ابھی جب وہ اٹھنے کے لیے ادھر ادھر جانے لگے کہ میری سواری کہاں ہے، نظر دوڑائی تو کوئی سواری نظر ہی نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کتنا وقت سویا ہے؟ یا اللہ 1 دن ہوا ہوگا یا 1 دن کا کچھ حصہ کم ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تجھے 100 سال ہو گئے ہیں، ابھی تو دیکھ اپنی سواری کی طرف، سواری نظر ہی نہیں آ رہی۔ پھر دور دور سے کوئی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، وہ ہڈیاں دیکھا کہ خود اپنے سامنے وہ اکٹھی ہونا شروع ہو گئیں، کوئی اٹھا کر کے جوڑنے والا تھا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے وہ ہڈیاں جوڑتی گئی، وہ پاؤں کے کھر سے لے کر کے سر کی چوٹی تک پورا گدھے کا نقشہ بن گیا۔ پھر اسی کے اندر جان پڑ گئی، گوشت آ گیا، کھال آ گئی، اور اس کا پوری جان جیسے پڑ گئی تو وہ چل کر کے اپنے مالک کے پاس آ کر کے وہاں پہنچا، حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس۔ تو پھر اسی نے پہچان لیا کہ تو یہ تو وہی میری والی سواری ہے، پھر اس پر سوار ہوئے۔ تو ابھی یہودیوں نے بولا کہ دیکھو 100 سال تک کسی کا سو جانا اور مر جانا، پھر دوبارہ زندہ ہونا یہ ممکن نہیں ہے، پھر بھی حضرت عزیر چونکہ زندہ ہوا ہے، لگتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح کا جھوٹ باندھنا اللہ کے ذات پر، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے، جو دین کو بھی اپنی مرضی کے مطابق چلائے۔ اسی طرح سے یہودیوں نے بولا کہ ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ۔ عیسائیوں نے بولا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس امت کے اندر بھی بہت سارے ایسے فرقے ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے دین کے اندر ملاوٹ کی ہے اور اسی کو دین سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہی فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جو اللہ کے ذات پر جھوٹ باندھے ان سے بڑا ظالم اور جہنمی کون ہو سکتا ہے۔ اس امت نے کیا جھوٹ باندھے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ شیعہ لوگ ماتم کرتے ہیں، ابھی ماتم وہ ثواب سمجھ کر کے کرتے ہیں کہ اس کے کرنے کی وجہ سے ہم جنتی بن جائیں گے، تو ثواب کے طور پر کوئی چیز کرنا، یہ دین کے اندر اپنی طرف سے بات ڈالنا ہوئی نا، تو یہ جھوٹ باندھنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھائی فلاں مزار پر جاؤ تو آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی،
یہ اللہ کے دین پر جھوٹ باندھنا ہے، یا پھر دین کے اندر ملاوٹ کرنا۔ جو اذان جہاں سے شروع ہو کر کے جہاں ختم ہو رہی تھی وہ ان کو اچھی نہیں لگی، آگے سے کچھ پیوند لگا دیا، پیچھے سے کچھ جوڑ دیا، بیچ کے اندر کوئی چیزیں ڈال دیں، یہ سارا دین کے اندر افتراء ہے، جھوٹ باندھنا ہے، اور یہ سب سے بڑے ظالم ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک جماعت پیغمبر کریم کی طرف آ رہی ہوگی آب کوثر پینے کے لیے، تو جیسے قریب پہنچیں گے تو اچانک بیچ میں پردہ آ جائے گا، رکاوٹ آ جائے گی، وہ چھپ جائیں گے، گم ہو جائیں گے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے ابھی میری امت آ رہی تھی، کہاں چلی گئی؟ تو فرشتے ان کو بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے اندر ملاوٹ کی تھی، اور اس وجہ سے وہ سنت والوں کی شکل تو اپناتے تھے لیکن اصل میں وہ بدعتی لوگ تھے، دین کے اندر نئی باتیں ڈالنے والے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کو ہٹاؤ ہٹاؤ، دور کرو، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، جنہوں نے میرے بعد دین کے اندر رد و بدل کیے ان کو مجھ سے دور کر دو۔ تو یہ ہیں بڑے ظالم لوگ جو دین کے اندر اپنی طرف سے باتیں ڈالتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کے ذریعے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والے ہیں، بھلے کافر اس کو پسند نہ کریں۔ کافروں کو یہ بات پسند ہو نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ اپنا نور دنیا کے اندر پورا کر کے رہیں گے، بھلے یہ کچھ بھی چاہتے ہیں۔ کافروں کے دین کے مٹانے کی سازش کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہ کے ذریعے سے اس کو بجھانا چاہ رہے ہیں، جیسے ایک بہت بڑا کوئی نور ہو، سورج ہے، چاند ہے، اس طرح کے نور کو، روشنی کو اگر کوئی بندہ پھونکے مار کر کے اور بجھا دے نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے دین کو بھی پھیلنے سے کوئی روکے، پھونک کر کے اس کو مٹائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے افواہہم، اپنے منہ کے ذریعے سے اس کو بجھانا چاہتے ہیں، یعنی اگر کوئی بندہ دین کے خلاف منہ کو استعمال کر کے، باتیں کر کے اور اس کو راستہ پھیر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر زمانے کے اندر، پیغمبر کریم کے زمانے میں بھی اللہ کے نبی قرآن پڑھ کر کے سناتے، وہ لوگ آ کر کے شعر و شاعری کے ذریعے سے پیغمبر کریم پر تہمتیں لگاتے، منہ کے ذریعے سے کوئی پروپیگنڈا کرتے کہ نبی پاک مجنون ہے، جادوگر ہے، نئی باتیں کرتا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کا دنیا کے حالات کو یہ نہیں جانتا۔ اس طرح کی سازشیں کر کے، پروپیگنڈا کر کے اور دین کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ متم نورہ، میں اپنے نور کو مکمل کر کے رہوں گا، اور وہی ہوا الحمدللہ۔ آج کے زمانے میں بھی یہ سارا میڈیا شیڈیا کا کیا کام ہے؟ صرف یہی کام ہے کہ دین کے خلاف نفرت پھیلانا اور دین سے لوگوں کو محروم کر کے، اور اس طرح کے گندے ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر اور کہانیوں کے اندر اور قصوں کے اندر لگا دینا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ کے ذریعے سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ منہ کے ذریعے سے مقصد یہی ہے کہ یا تو پھونک کر کے اللہ کے نور کو بجھائیں، یا پھر مختلف قسم کی پروپیگنڈا کر کے اور دین کے خلاف کریں۔ آج کل جیسے پیغمبر کریم کے زمانے میں دین کو چلانے پھیلانے والا اللہ کا نبی تھا نا، تو کافروں کی اور منافقوں کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی تھی کہ نبی پاک سے لوگوں کو کاٹ دے۔ ابھی شرافت ایسی کہ اس کی مثال نہیں ملتی، حسن پیغمبر کریم کا ایسا کہ اس کی مثال نہیں ہے، اخلاق ایسا کہ کوئی مثال نہیں ہے، پڑھنے کا انداز ایسا کہ کوئی مثال نہیں ہے، اتنا پیار پیغمبر کریم کے پاس، تو ان کے خلاف کسی کو نفرت دلانا آسان کام تو نہیں تھا۔ پھر رات دن زور لگاتے تھے کہ نبی پاک صحیح نہیں ہے، یہ کوئی تہمتیں لگاتے رہتے۔ اور پھر صحابہ کا زمانہ آیا دین کو چلانے پھیلانے کے لیے، تو پھر ان کے بھی اتنے دشمن بنے کہ قاتلانہ حملے کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کے قتل کیا،
حضرت عثمان کو قتل کیا، حضرت علی کو قتل کیا، صحابہ کرام کے خلاف نفرتیں پھیلائیں، آج تک وہی نفرتیں چل رہی ہیں۔ یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ دین کے رہنما ہیں، ان کے خلاف نفرت پھیلاؤ تاکہ لوگ دین کے قریب نہ آ جا سکیں۔ پھر آج کے زمانے میں یہی صحرا قادیانوں نے لیا اپنے سر کہ جو دین کے رہنما ہیں، علماء، مفتی، محدث، قاری، داڑھی پگڑی والے، دین والے، ان کے خلاف دن رات بھونک رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کے اندر یہ خرابی، اس کے اندر یہ خرابی۔ ابھی نہ کوئی رشتہ ہے، نہ ناتا ہے، نہ جان پہچان ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ کبھی ملاقات ہوئی ہے، پھر ان کے اوپر تہمتیں لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ نئے لوگوں کو ان سے نفرت و دور ہو جائیں۔ جیسے دور ہو گئے تو سمجھیں گے کہ یہ بندہ ہی صحیح نہیں ہے۔ پھر دین وہی مقصد نبی پاک کے زمانے کا ہو، صحابہ کے زمانے کا ہو، آج کے زمانے کے علماء کے خلاف بکواس کا مقصد ہو، وہ یہی ہے کہ دین سے دشمنی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے منہ کی سازشیں اللہ کے نور کو پورا کرنے کے اندر رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت دے کر کے، دین حق دے کر کے، تاکہ یہی غالب آ جائے سب دینوں کے اوپر، اگرچہ مشرک لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس دین کو بھیجا، اپنے رسول کے ذریعے سے بھیجا، ہدایت کا ذریعہ بنایا، برحق دین ہے بھلے، اور یہ دین سب دینوں کے اوپر غالب بھی آ جائے گا، کوئی چاہے نہ چاہے میں اس کو پورا کر کے دکھاؤں گا۔ یہ آیت اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جس زمانے کے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمزور تھے، اتنے اسلام کو اندر اتنی طاقت اور رعب نہیں آیا تھا، ہر طرف سے دشمن تھے، مکے کے اندر بھی دشمن، وہاں سے مسلمانوں کو چھوڑ کر کے مدینے آنا پڑا، مدینے کے اندر ہر طرف سے یہودی رہنے والے دشمن، مکے والوں کی دشمنی بھی چل رہی ہے، مدینے کے یہودی دشمن بھی وہیں رہ رہے ہیں۔ ایسے زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دین غالب آئے گا، اور الحمدللہ ایسا ہوا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی جزیرۃ العرب جو عرب تھے سارے کے سارے وہاں اسلام کا بول بالا ہو گیا الحمدللہ۔ پھر صحابہ کرام کے زمانے کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے پوری آدھی دنیا تک دین کا نام روشن ہو گیا، اور بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں ٹوٹ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ دین غالب آئے گا، اور آ کر رہا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب دینوں پر یہ سربلند رہے گا، ایسا وقت آئے گا کہ ہر دین مٹ جائے گا، یہی دین باقی رہے گا۔ اس کے مفسرین کرام نے دو تفسیر کیے ہیں۔ ایک ہے دلیل کی دنیا میں، کہ دلیل کے اعتبار سے قرآن اور اسلام کا دین یہ غالب رہے گا، کوئی اس کے مقابلے میں اور نہیں رہے گا۔ تو یہ الحمدللہ آج بھی ایسا ہی ہے، دنیا کا کوئی مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی مذہب۔ ایک مثال آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانے کے اندر ایک بہت بڑا یہودی تھا، وہ ہارون رشید بادشاہ کی مجلس میں آتا تھا۔ ہارون رشید ہر سال ایک مجلس رکھتے تھے، پورے دنیا کے علمی لوگوں کو بلاتے تھے کہ آ کر کے علمی بحث مباحثہ کریں۔ تو ایک یہودی بڑا علم والا تھا، اسی کو دعوت دی مسلمان ہو جا، بولا نہیں، ٹھیک ہے آپ کی مرضی، زبردستی تو نہیں ہے۔ خیر وہ چلا گیا، ایک سال کے بعد آیا، پھر وہی جیسے بحث مباحثہ ہوا تو یہ مسلمان بن چکا تھا یہودی۔ تو پوچھا اسے تو کیسے مسلمان بنا، ہماری دعوت کی وجہ سے یا کیا؟ بولا جب آپ نے مجھے دعوت دی تھی تو دل کے اندر جھٹکا لگا کہ میں مذہبوں کو دیکھوں تو صحیح کہ حق مذہب ہے کون سا، حق مذہب صحیح مذہب ہے کون سا۔ پھر میں نے جا کر کے سوچتے سوچتے میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں نے عیسائیوں کی جو کتاب ہے انجیل، اسی کو میں نے لکھنا شروع کیا، پوری کتاب لکھ کر کے خوبصورت طریقے سے رکھی۔ یہودیوں کی کتاب بہت اچھے طریقے سے میں نے لکھی، میں لکھنے کا بڑا ماہر تھا۔ پھر میں نے جا کر کے یہودیوں کی کتاب یہودیوں کے عبادت خانے میں پیش کی،
عیسائیوں کی کتاب عیسائیوں کے عبادت خانے میں پیش کی، اور دونوں کے اندر بہت ساری میں نے ادھر ادھر سے رد و بدل بھی کی تھی، ایک مسئلے کو ہٹا دیا، کسی کو بدل دیا، اس طریقے سے انہوں نے جیسے ہی دیکھا، ادھر ادھر سے خط کو دیکھا، کاغذ کو دیکھا، لکھائی کو انداز کو دیکھا، بہت خوش ہوئے اور مجھے بہت بڑا انعام دیا، یہودیوں نے بھی عیسائیوں نے بھی۔ پھر میں نے قرآن لکھا، اس کے اندر بھی تھوڑا سا آگے پیچھے کیا، تو پھر جیسے ہی مسلمانوں کے سامنے اس کو پیش کیا تو انہوں نے ظاہر میں دیکھ کر کے بولا بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن ہم اس کو پہلے دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے، صحیح ہوا تو تجھے قیمت دے دیں گے، نہیں تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بولا انہوں نے مجھے پیسے بھی کچھ نہیں دیا، شاباش بھی نہیں دی۔ پھر دیکھنے کے بعد میرے اوپر ناراض ہوئے کہ تو نے دھوکہ کیا ہے، ہمارے کتاب کو اندر تو نے تبدیلی کی ہے، اور میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو میں سمجھ گیا کہ واقعی قرآن والا مذہب حق ہے، جو آج تک نہ بدلا ہے نہ بدل سکتا ہے، اور وہ دونوں ناحق ہیں اور تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دلیل کی دنیا کے اندر قرآن پاک اور اسلام کا بول الحمدللہ بالا تھا، ہے اور رہے گا۔ کسی کے اندر جرت نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی یعنی بلند ہو سکے، نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ابھی یہ افغانستان کی جنگ چل رہی تھی نا، تو اس میں نیٹو پاور تھے، 40 ممالک، وہ سب نے مل کر کے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، اور اس کے اندر مسلمان ملک بھی تھے۔ مسلمان ملکوں نے بھی نیٹو کا، امریکہ کا، یورپ کا ساتھ دیا تاکہ اسلام کو مٹاؤ۔ یہاں پاکستان سے پرویز مشرف نے ان کو اڈے دیے، یہاں سے جہاز اڑ کر کے مسلمانوں پر جا کر کے بمباری کرتا تھا۔ خیر اس زمانے کے اندر ایک اجلاس ہوا برسلز میں، وہاں جا کر کے پاکستان کے اندر مولانا فضل الرحمان تھے، کشمیر کمیٹی کے امور سلامتی کے ممبر تھے، ان کو بھی دعوت ہوئی۔ تو وہاں جیسے چلے گئے تو پوری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ وہ بھی ہیں، اور پاکستان کا ایک تمہارا دیوبندی مولوی بھی نمائندہ ہے، یہ اسلام کا نمائندہ، وہ سارے کے سارے کفر کے نمائندے۔ تو وہاں جیسے 9 دن تک بحث چلتا رہا، اور ہر جو بھی خطیب آتا تقریر کرتا، انگریز یا مسلمان، وہ آ کر کے طالبان کو، مجاہدین کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کرتا۔ تو جب مولانا کی بات آئی تو مولانا نے ان کو اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے اگر قرآن کا صحیح علم ہو تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو مولانا نے ان کے سامنے ان کی حق ہونا اور طالبان کے دشمنوں کا ظالم ہونا، ناحق ہونا، اس کو ثابت کیا۔ اور پھر جب سوالات کا وقفہ آیا تو اس سوالات کے اندر انہوں نے بولا کہ مولانا تم کہتے ہو کہ یہ جو طالبان لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں یہ بھی جائز کرتے ہیں؟ تو مولانا نے فرمایا کہ دیکھو جب جنگ چھڑ جاتی ہے، جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو پھر کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ میں کہاں تھپڑ ماروں، کہاں مکہ ماروں، بس ہر ایک کا زور یہی ہوتا ہے کہ میں دشمن کو گراؤں۔ تو جنگ چھڑ جانے کے بعد کوئی جائز ناجائز کو نہیں دیکھتا کہ میں گولی ماروں یا گلا کاٹوں۔ لاجواب ہو گئے۔ پھر انہوں نے بولا کہ وہ جو یہ افغانستان کے مجاہدین جو امریکیوں کو مارتے ہیں، کیا تم اس کو جائز کہتے ہو؟ مولانا نے فرمایا کہ دیکھو آپ اسی بات کو تھوڑا سا سوچو، امریکہ کے لوگ وہاں گئے ہیں لڑنے مارنے کے لیے، یا وہاں کے لوگ امریکہ آئے ہیں مارنے کے لیے؟ سیدھی بات ہے کہ تم ان کے گھر میں گھسے ہو تو گھر کے اندر جو بھی گھسے گا تو اس کو چھوڑے گا کوئی بھی تھوڑی۔ پھر لاجواب ہکے بکے رہ گئے۔ پھر بولتے ہیں کہ نہیں، جہاں کہیں بھی مسلمان لوگ ہیں نا وہاں فتنہ فساد مچا ہوا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہو، غلط بات ہے، کیونکہ فسادی ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو بولتا ہے میں نہ مانوں۔ فسادی ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو بولتا ہے میں نہ مانوں۔ جہاں کہیں بھی دو بندوں کا اگر آپس میں صلح کرانا ہے تو جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو فیصلہ ہو مجھے قبول ہے، تو یہ امن چاہتا ہے۔ جو چاہتا ہے نہیں نہیں میری مرضی نہیں ہے تو میں نہیں مانوں گا، تو یہ فسادی ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں کہ ہم آپ کے نبی حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، آپ کے نبی حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، اپنی اولاد کے نام بڑی محبت سے موسیٰ بھی رکھتے ہیں، عیسیٰ بھی رکھتے ہیں، عزیر بھی رکھتے ہیں، جبکہ آپ میں سے کوئی ایک بھی عیسیٰ یا یہودی ایسا نہیں ہے جو اپنے بیٹے کا نام محمد رکھتا ہو۔
جو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر عمر عثمان علی رکھتا ہو تو معلوم ہوا کہ فسادی تم ہو، ہم نہیں ہیں۔ اللہ کے فضل سے ایسے ان کو ذلیل کیا کہ سارے لوگ حیران۔ آخری دن جب ہوا تو آخری دن میں ایک بہت بڑا کوئی سفیر آیا دنیا کا، وہ آ کر کے کہنے لگا کہ آج اجلاس ختم ہو رہا ہے، اجلاس ختم ہونے سے پہلے فضل الرحمان کے بارے میں فیصلہ کرو کہ یہ دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے یا کیا ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ میرے جواب دینے سے پہلے اسپیکر نے جواب دیا کہ مولانا ہمارے خلاف ہیں اور بہت سخت خلاف ہیں، لیکن ان کے پاس ایسا موقف اور ایسی دلیلیں ہیں کہ کوئی دنیا اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتلائی کہ یہ میرا دین، قرآن کا، اسلام کا دین مکمل ہونے والا ہے اور یہ پوری دنیا کے مذہبوں کے اوپر غالب آئے گا۔ دلیل کی دنیا کے اندر الحمدللہ غالب تھا، ہے اور رہے گا۔ اور باقی ظاہری لحاظ سے بادشاہی اسلام کی آئے گی، اسلام غالب ہوگا، وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے آئیں گے، اس وقت میں پھر پوری دنیا کے اندر سے کفر کا نام مٹ جائے گا، پوری دنیا کے اندر اسلام ہی اسلام رہے گا۔ ایسا وقت بھی ضرور آئے گا کہ پوری زمین مشرکوں سے، کافروں سے، ان کی پلیتی سے پاک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک اور کافر اس چیز کو پسند کریں نہ کریں، لیکن یہ وقت آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو بھی اسلام کے حفاظت کے لیے اپنی طاقتیں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔